مومنوں کو، ایمان والوں کو خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ مومنوں سے ان کے جان کو، ان کے مالوں کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کا جو دل ہوتا ہے وہ صحرا میں پڑے ہوئے ایک خشک پتے کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی دائیں طرف سے آندھی آتی ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، دوسری طرف سے آندھی آتی ہے تو وہ تیسری طرف چلا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ جو ہے وہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بکتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، اور جب تک انسان کے دل کے اندر خواہشات اور لالچ اور طمع جو ہے یہ رہتی ہے، تو اس وقت تک انسان جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، کبھی وہ کسی چیز اور کسی جو ہے وہ دروازے پہ جا رہا ہے، کبھی وہ کسی دکان پہ بک رہا ہے، کبھی وہ کسی دکان پہ بک رہا ہے، لیکن جب اس کے دل کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو خرید نہیں سکتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ زمین میں سما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ یہ تب ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو ایک ہی کہتے ہیں یک در گیر محکم گیر، کہ ایک دروازہ پکڑیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور اللہ کے نام کو چھوڑ کر شیطان کے خواہشات کے پیچھے بھی آپ لگ رہے ہیں۔ ایک در پکڑ لیں، ایک در مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کہ یہ اللہ کا رنگ، اللہ کا دربار، اللہ کا جو ہے وہ در جو ہے وہ مجھے چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ مجھے چاہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں بک چکا ہوں۔ جب انسان یہ تصور پیدا کر لیتا ہے تو کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بک جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چراغ پکڑ کر کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، اور دوپہر کا یعنی نصف نہار کا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا دن چڑھا ہوا ہے تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا میں اللہ کا بندہ تلاش کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے یہ ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ جس کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ واقعی تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے، جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بہت بڑی مثال میرے ذہن کے اندر آئی، ایک عورت ہو، اس کے اندر حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، کوالٹیاں ہوں، ہر چیز اس کے پاس ہو، اگر وہ شوہر کے پاس چلی جائے اور اس کا شوہر اس کو یہ کہہ دے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ ہوں، حسن بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر شوہر کہہ دے مجھے قبول ہے تو اصل بات جو ہوتی ہے وہ قابلیت کی نہیں ہوتی، اصل بات قبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے، نہ مال و دولت دیکھتا ہے، نہ حسن و جمال دیکھتا ہے، نہ علم کے پہاڑ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی
نیت بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ پڑھا کتنا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ حسین کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ دولت مند کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اس بندے کی شہرت کتنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، سر جھکا کر، نظریں جھکا کر آیا ہے اور گناہوں سے واقعی توبہ کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اپنے بندے کا استقبال کرتے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور بے شمار، آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں، بے شمار اولیاء کے بارے میں نے پڑھا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی، 3 مرتبہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب تم میرے نبی ہو، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے جہنم کو حرام کر دیا، اب تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ باری تعالیٰ وَلَٰكِنَّ الشَّوْقَ لِلرُّؤْيَاتِ کا، اے باری تعالیٰ میں صرف تیری دیدار اور تیری ملاقات اور تیرے وصل کی وجہ سے جو ہے وہ میں رو رہا ہوں۔ اے باری تعالیٰ میں نہ تیری جنت کے لیے رو رہا ہوں، نہ میں تیرے دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں صرف اور صرف تیری ملاقات چاہتا ہوں، تیرا وصال چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا 10 سال جنت کی طلب میں روتی رہی ہیں، 10 سال جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے روتی رہی ہیں، اور 10 سال پھر اللہ کی ملاقات کے لیے روتی رہی۔ پھر آپ فرمایا کرتی تھی بڑے افسوس کی بات ہے اس بندے کے اوپر جو اپنے دل کے اندر خواہش اللہ سے ملاقات کے لیے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کے اندر دنیا کی طلب اور حرص اور لالچ بھی رکھتا ہے۔ مولانا شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت کروانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آئے تو جیسے ہوتا ہے نا پیری مریدی، ایک یعنی وہ عجیب ہی کیفیت ہے کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے فقیری بھی عیاری اور ہے امیری بھی عیاری، یہاں تو ہر چیز ہی عجیب و غریب ہے۔ فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے یہاں مسلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ سارا دن ہم سے آ کر دنیا کی حاجات مانگتے ہیں، کہتے وہ دن میں سمجھتا ہوں کامیاب دن ہے جب مجھے کوئی سارے دن کے اندر آ کر یہ کہتا ہے دعا کر دیں کہ میں نمازی بن جاؤں، دعا کر دیں میرا بچہ پرہیزگار بن جائے، دعا کر دیں کہ میں دیندار بن جاؤں، دعا کر دیں میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، دعا کر دیں مجھے خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائیں، مجھے روضہ پاک کی زیارت ہو جائیں، اور دعا کر دیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ کہتے ہیں ہم سارا دن یہاں پر روحانیت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ آ کر ہم سے جو دنیا کے مسائل جو پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام